أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي، يا مظلوم يا غريب يا عطشان، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا مظلوم يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي، فنفوض فوضا عظيما. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء، يا مظلوم يا غريب يا شهيد، فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. सब दिल के गहराइयों से मुहर्रम अल हराम के अय्याम, माह गम, माह तस्लियत, माह सैर व सुलूक, दिल के गहराइयों से जितनी मोहब्बत है सैयद शुहदा से, इस ख़ानदान से, उसी हिसाब से तमाम तर तवज्जो को करबला की तरफ मबजूल करके सैयद शुहदा के वजूद अक़दस की तरफ हम सलाम भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैक या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैक या इब्न रसूलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैक या इब्न अमीरिल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, सल्लल्लाहु अलैक व अला उम्मिक ज़हरा التي قالت بعد وفاة أبيها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. صلى الله عليك وعلى أختيك زينب وأم كلثوم اللتان من المدينة إلى الكربلاء، ومن الكربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة. जब भी शाम से वापस करबला आई है और करबला से मदीना, क्या हालत, क्या हुज़्न मलाल और गम के साथ रोज़े रसूल पे आई है। या जद्दा या रसूल अल्लाह, तेरे हुसैन को करबला छोड़ के आए خصوصا على أخيك العباس
الذي مذبوح بشت الفرات وعلى ابنيك علي أكبر وعلي أصغر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. صلوات على محمد. مومنین کرام، دوستداران امیر المومنین عاشقان حسین ابن علی، عزاداران سید الشہداء، خالق کائنات، ہمارا حضور، یہ سننا سنانا، ہمارا یہاں پہ آنا چلنا، تمام چیزوں کو چھوڑ کے آنا، خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدایا اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس عالم غربت میں، اس عالم تنہائی میں، خدایا ان اعمال کو ذخیرہ کرا دے. بالآخر ہم سب نے جانا ہے اس تنگ و تاریک گھر میں. جائیں گے تو یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے. اور کل میرا موضوع یہ تھا کہ ماہ محرم الحرام کو کس انداز میں، کس کیفیت میں ہمیں استقبال کرنا چاہیے، کیسے وارد ہونا چاہیے، کیسے انٹری ہونی چاہیے ہمارے. ٹروتھ فل، سچائی کے ساتھ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ہمارا ورود، ہمارا انٹر ہونا سچائی کے ساتھ ہو. سچا انسان یہ ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے. اسلام، دین، مکتب، سچائی، یہ سارے تقریباً الفاظ وہ ہیں جو باطل کے مقابلے میں حق ہے، اسے کہتے ہیں اسلام. حق کے مقابلے میں تسلیم ہونا، اسے سچائی کہتے ہیں. حق ہی ہے، باطل کچھ نہیں ہے. اب ورود، چاہے آپ کسی امام کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، تو بتایا گیا ہے کہ اس دعا کو پڑھا کرو. قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ نے پڑھا تھا. جب شہر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ سے مدینے میں آئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. خدایا میرا دخول، میرا آنا، میرا انٹر ہونا سچائی کی بنا پر ہو. سچائی کی بنا پر یہ ہے کہ جب ہمیں آنا ہے، اگر چیز عظیم الشان ہو، نہایت ہائی لیول پر ہو، تو اسی کے حساب سے تیاری کی جاتی ہے. اگر کوئی انسان کسی چیز کو ہلکا لیتا ہے، زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، تو زیادہ اہتمام کے ساتھ نہیں آتا ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ نماز ہمیشہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہم کیا کرتے ہیں، سب ایسا نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ سب سے گیا گزرا ٹائم، یعنی جب آخر میں بچتا ہے، سب سے گئے گزرے کپڑے جو سونے والے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور جو جس کے نتیجے میں بچے اس سین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس منظر کو، اس فلم کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کس اہتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ نماز کی اہمیت جو دلوں سے کم ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کے عکس ہے 14 معصومین کے تمام اقوال میں، قرآن کریم کے آیات میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اگر اسی طریقے سے ہم عزاداری سید الشہداء میں آتے ہیں، اگر یہ چیز عظیم ہو تو اس کے حساب سے ہمیں تیار ہو کر آنا پڑے گا. اب تیاری کس طریقے سے ہوگی؟ صرف کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، وہ کرنا، یہ اپنے جگہ میں انسان کو صاف ستھرا ہو کر آنا، نہ کہ ماڈلنگ کر کے جو ہے مثلا بعض لوگ کپڑے یہ وہ دوسری جگہوں میں ہر محرم میں نئے دوسری چیزیں. محرم کا احترام بھی ہونا چاہیے اپنے جگہ میں، صفائی کے ساتھ بھی آ جائے. بے شک پرانے کپڑے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، صاف ہوں، بو نہ آتی ہو، اس طریقے سے آ جائے. ایک تو یہ ہو گیا صفائی کے ساتھ. جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھی یہی تاکید کی گئی ہے، مسواک کر کے صاف ستھرے قبلہ روح ہو کے اچھی جگہ میں، اچھی کیفیت میں، اچھا وقت قرآن کے لیے دو گے تو پھر اچھی چیزیں پاؤ گے. اب جتنا ہم جو ہے اس کو ہلکا لیں گے، اتنی ہی ہمیں ہلکی چیزیں ملنی شروع ہوں گی. ظاہر بات ہے اسی ظرفیت کے حساب سے ملیں گی.
اب انسان کے اندر اس چیز کی اہمیت ہی اتنی ہے، تو اسی انٹینشن کے ساتھ، گڈ انٹینشن کے ساتھ نہیں آئے گا. بس جانا ہے، سب جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. ماں باپ جاتے تھے، دادی اور نانی نانا جاتے تھے، میں بھی جاتا ہوں. سارے گاؤں والے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. البتہ یہ جانا بھی مفید ہے، نہ جانے سے اتنا جانا بھی مفید ہے. ہو سکتا ہے ایک بات سمجھ میں آ جائے، چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے. ان الحسین ثورۃ، ان الحسین ثورۃ. میں جو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ بھی ساتھ ساتھ تفکر، یہ تفکر اور تدبر کی جگہ ہے. یعنی واقعا جو کہتے ہیں قرآن میں تعقلون، تتدبرون، تعقلون، تتفکرون، تفکر، تدبر، تعقل، یہ ساری چیزیں اس مجالس میں ہوتی ہیں. بولنے والا جب بولتا ہے تو سننے والے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی. اور خود سوچ سمجھ کے ساتھ بولنا یہ تدبر کی علامت ہے. وہ تفسیر قرآن، آیات اور روایات میں غور و فکر کی ایک منزل ہوتی ہے، جو اگر ایک لحظے کے لیے اس تدبر کے نتیجے میں، اس تفکر کے نتیجے میں ہماری جان میں تبدیلی آتی ہے تو 70 سال کی عبادت سے وہ اس کے اوپر بھاری ہے. تدبر سے انسان کی جو ہے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اگر انسان ایک عبادت بغیر سوچے سمجھے، واٹ از مائی گول، واٹ از مائی پرپز، کیا ہے میرا ہدف، کیا ہے میرا جو ہے مقصد، اگر وہ مقصد سامنے نہ ہو تو زندگی بھر کرتا رہے، کوئی خاص نتیجہ اور تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی مقصد اور ہدف اور گول ذہن میں رکھ کے آتا ہے کہ ہاں اس سے مجھے یہ چیز لینی ہے، تو اس وقت وہ آدمی غور سے سنے گا، غور سے اس چیز کی طرف لپکے گا. اگر نماز کی طرف جاتا ہے تو سوچے گا آج مجھے نماز سے کچھ لینا ہی لینا ہے، اس عزاداری سے، یود و شہداء سے، اس 40 سے اور اس غدیر سے، اس مباہلہ سے مجھے کچھ نہ کچھ لینا ہے. ایسے ہی نہیں جانا ہے. کہتے ہیں مومن کے درجات میں یہ ہے کہ اگر اس کا پہلا دن اور دوسرا دن جو ہے اگر مساوی رہے تو امام فرماتے وہ نقصان میں ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آنی چاہیے. اب محرم جتنا عظیم ہے، یہ ایام جتنے عظیم ہے، یہ ایک معجزہ ہے. جس طریقے سے قرآن معجزہ ہے، رسول خدا نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، دونوں کو ثقلین قرار دیا ہے، دونوں عظیم شان قرار دیے ہیں. کہا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا، 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جس طریقے سے قرآن وزنی ہے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار بھی وزنی ہے. جس طریقے سے قرآن معصوم ہے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار بھی معصوم ہے. اگر عصمت نہ ہو، حسین کا ہر کام قرآن کے خلاف، حسین کا کوئی کام بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ہر کام عصمت کے حامل ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن کا ہر کلام عصمت کے حامل ہوتا ہے. یہ دونوں برابر ہیں. اگر یہ دونوں معصوم نہ ہو، دونوں برابر نہ ہو، دونوں ہم پلہ نہ ہو، تو کبھی بھی رسول صادق امین یہ نہیں کہتے کہ میں ان دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے. اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو حوض کوثر تک سالم پہنچو گے. اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف جاؤ گے تو دوسرے کو چھوڑ دو گے تو دوسرا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو رسول صادق امین نے ایک ساتھ قرار دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں رسول کی بات کو ٹھکرا کے کہ ہمیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے کہیں، یا ہم کہیں اہل بیت ہمارے لیے کافی ہے کہیں؟ نہیں. اگر اہل بیت کی طرف جاؤ گے تو اہل بیت قرآن کی طرف پلٹائیں گے، اگر قرآن کی طرف گئے تو قرآن ہم اہل بیت کی طرف پلٹائے گا. کیوں؟ یہ دونوں جدا نہیں ہیں. ان دونوں سے ہم درس لیں گے، ان دونوں سے اپنے آپ کو اوپر لائیں گے، ان دونوں کے ذریعے سے امام معصوم کے قریب ہو جائیں گے. بس یہ محرم عظیم الشان عبادت ہے. جس طریقے سے قرآن میریکل ہے، قرآن معجزہ ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار بھی معجزہ ہے. دیکھیں یہ پورے کائنات کے اندر یہ اعجازی کیفیت نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ میریکل نہیں ہے. ایک واقعہ جو کربلا میں سن 61 ہجری میں رونما ہوا ہے، اور آج پوری دنیا کے کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ ذکر سید الشہداء نہ ہوتا ہو. ان نشانیہ کا ہوا الابتر کا مصداق، ان آتینا کل کوثر کا مصداق، ہر جگہ میں حسینیت کی تبلیغ ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، خطباء کی ذمہ داری ہے، خطباء کو بلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس منبر سے، اس درسگاہ سے وہ بات کی جائے جس کے ذریعے سے قرب معصوم حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے قرآن کے قریب ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہماری عبادتوں میں جان آ جائے، جس طریقے سے ہماری مجالس میں جان آئے، ہمارے حج میں، ہمارے عمروں میں، ہمارے زیارتوں کے اندر
وہ جان آئے، وہ کیفیت آئے جس کے نتیجے میں ہم معصوم کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ بس تیاری جتنی مضبوط ہوگی اسی آمادگی کے ساتھ آ کے اپنے اس ظرف میں مواد سمیٹے گا۔ توجہ یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی جگہ میں آتا ہے، اس کا ظرف اتنا ہی ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یا توجہات دنیا میں مبذول ہے، دنیا میں گھسا ہوا ہے، اور دنیا کے ساتھ اگر دنیا میں خدا ہو، اگر کام میں خدا ہو تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ عین دین ہے، وہ عین مذہب ہے، وہ عین عبادت ہے۔ کسی جگہ میں آپ اگر باہر کھڑے ہو کر گارڈ کا کام کر رہے ہیں، کسی جگہ میں حفاظت کے لیے آپ جو نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گھر کے باہر بیٹھ کر ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے، القاسب حبیب اللہ، کاسب کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا محبوب ہو، حبیب اللہ ہو، اور خدا کے خلاف اپنے مال کو استعمال کرے، اپنے اولاد کو استعمال کرے، اور اپنی جان کو استعمال کرے؟ اگر حبیب خدا بن کر اگر کام کرے گا تو وہ خدا اپنے محبوب کے اوپر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوگا۔ اس وقت نہ اولاد مانے آ سکتی ہے، نہ جاؤ جلال و مقام کا یعنی کام آ سکتی ہے، مانے بن سکتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم وازواجکم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور سورہ تغابن میں ہے انما ازواج، تمہارے ازواج اور اولاد عدو لکم، اموال اولاد ازواج دشمن ہے اگر راہ خدا کے ساتھ اور خدا کے مرضی کے مطابق اگر رنگ الہی کے اندر ڈالے بغیر ان کو استعمال کرے۔ کھلایا پلایا بڑا کیا، کیا ہوا؟ کمایا جمع کیا، کیا ہوا؟ اس مال میں برکت نہیں ہے، اس اولاد میں برکت نہیں ہے، اس علم میں برکت نہیں ہے، اس تقریر میں برکت نہیں ہے جس میں معصوم نہ ہو، جس میں خدا نہ ہو، اس تلاوت میں برکت نہیں ہے جس میں روحانیت نہ ہو، جو خدا کے لیے نہ ہو۔ ہر چیز پروردگار عالم کی طرف ہم پلٹائیں گے تو پھر اس مجلس سید الشہداء سے ہم بہت کچھ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت پیغام دیتی ہے۔ اس زمانے میں خصوصاً اس عصر میں ایک عزادار کا کام کیا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس موضوع کے اوپر جائیں گے کہ سید الشہداء کے ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں اور کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، قرآن نے کیا کہا ہے، سید الشہداء نے خود کیا کہا ہے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر نہ آ جائے تو ہم نہ وہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ بے شک زندگی بھر ہم پکارتے رہیں، زندگی بھر قرآن قرآن کہتے رہیں، زندگی بھر تلاوت کرتے رہے، اگر وہ تبدیلی نہ آ جائے، وہ چینجنگ نہ آئے تو کہاں جب بھی ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآنی آیات ہم پہ لعنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں کہ میں پڑھتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں، تو صورت میں قرآن سے میں کچھ نہیں حاصل کر سکوں گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے افراد اور جو نیک کام کرتے ہیں، اعمال صالح انجام دیتے ہیں، ان کے لیے شفا و رحمت ہے۔ لیکن اگر قرآن کے خلاف چلتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اسی قرآن سے خسارہ اور نقصان اٹھاتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب قرآن اور اہل بیت ایک ہیں، دونوں کا عمل ہی ایک ہی ہے۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے ہیں تو صدق کے دل کے ساتھ آنا چاہیے، تمام تر توجہات کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر تیاری کے ساتھ آئیں گے تو پھر سید الشہداء کی مجلس میں وہ درجات ہم پائیں گے، وہ مقامات ہم حاصل کر سکیں گے جس کے ذریعے سے زمانہ کا امام ہمیں ویلکم کہے گا، زمانے کے امام کی مرضی کے مطابق ہم کام کریں گے، معاشرے میں ہمارا وجود مفید ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سید الشہداء کو مانیں اور اس کے ذکر کو برپا کرنے کی کوشش کریں اور آئیں روئیں اور گریہ کریں اور کہیں پھر بعد میں جا کے وہی کریں جو پہلے کرتے تھے، تو پھر اس کا مطلب ان الحسین ثورۃ، حسین ایک انقلاب ہے۔ حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے، وہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، وہ سرد نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مومن آرام سے سکون سے بیٹھے۔ اس کے دل میں وہ درد سے مراد وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ احساس مسئولیت اور ذمہ داری ہوتی ہے جس کے تحت وہ ہر جگہ میں جاتا ہے، طبیب دوار بن کے اپنے طب کے ذریعے سے جہاں کوئی مریض ہو اس کے ہاتھ کو تھامتا ہے، جہاں کسی کو کوئی مشکل ہو تو وہاں اس کے ہاتھ کو تھامتا ہے، کسی کو مسکرا کے، کسی کو یعنی اپنے گائیڈنس کے ذریعے سے، ہدایت کے ذریعے سے، کسی کو کچھ دے کر، یعنی اپنے گھر کو اپنے اولاد کی طرح اپنے جتنے بھی اس محبت کے دائرے کے اندر آتے ہیں، ابا عبداللہ الحسین کی محبت جس کے دل کے اندر ہے، اس
کے لیے بھی یہی سوچتا ہے جو اپنے اولاد اور دوسری چیزوں کے لیے سوچتا ہے، تو اس صورت میں یہ ایک آفاقی فرق بنتا ہے۔ یہ ایک گھر کے اندر یا ایک اپنے جسم اور اس اپنے 6 فٹ 4 فٹ 5 فٹ باڑی کے اندر نہیں رہتا، بلکہ اس کا دائرہ شہر پر جاتا ہے، شہر سے ممالک تک جاتا ہے۔ ابھی آپ نے خود دیکھا جو اس گھرانے میں اس دہلیز میں اپنا سر جھکاتے ہیں، کس انداز میں کائنات کے اندر اپنا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے مجلس سید الشہداء سے روح لینے والے، غذا لینے والے، نورانیت لینے والے افراد جب اس دنیا سے بھی جاتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارے خدا نے ایسی ہستیاں خدا ہمیں نے دی ہیں کہ جو ائمہ کے بعد پوری دنیا میں کہتا اگر کوئی حق پرست ہے، کوئی انسانیت کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے تو یہی ہستیاں ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی مذہب ہے، کوئی حق ہے تو انہی میں ہے اور انہی اشخاص کے اندر ہے۔ سلام ہو ایسے شہداء پر، سلام ہو ایسے مومنین پر کہ جن کی وجہ سے ہم فخر کر سکیں، اور یہ سید الشہداء کے مجالس کی برکت سے ہے۔ اور سلام ہو ان ماؤں پر جن ماؤں نے ایسے اولاد کی تربیت کی ہے۔ سلام ہو اس باپ پر ایسے رزق کے ذریعے سے، ایسے کمائی کے ذریعے سے ایسے فرزندوں کی تربیت کی۔ ہمارے کچھ دوست احباب کافی کچھ مدت پہلے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن شہادت کے بعد کہا کہ ابھی مجھے پکارنا یا کہنا مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے افراد مہیا کیے ہیں، خدا نے ہمیں ایسے افراد دیے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر ہر انسان نے اپنے آپ کو کمبر سلمان فارسی بوزر وہ بھی خدا کے حکم کے مطابق چل کر نبی کی بات مان کے ان منزلوں تک پہنچے تھے۔ ہم بھی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ان منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ جب سید الشہداء کی مجلس میں تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ آ جائیں گے تو یہاں سے اپنی ظرفیت کے حساب سے، اپنے برتن کے حساب سے جتنی ظرفیت ہے اسی حساب سے لیں گے۔ بعض آئیں گے فقط ہاتھ گیلا کر کے چلے جائیں گے، بعض آئیں گے فقط جو ہے پورے جسم نہا کے چلے جائیں گے، بعض کے اندر کا چھوٹا سا گلاس ہو تو اس میں لے کے جائیں گے، بعض کا ظرف وسیع ہوا تو اس حساب سے لیں گے۔ نورانیت اپنی آفاقیت کے حساب سے افراد لے کے جائیں گے۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں انسان کی اگر قیمت دیکھنا ہے تو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کس چیز کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے، کس چیز کے لیے اپنا ٹائم لگاتا ہے۔ ما یحسنو قیمت کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی قیمت یہ ہے۔ ایک انسان کی قیمت ایک گاڑی تک ہو سکتی ہے، ایک انسان کی قیمت جو ہے ایک بنگلہ ہو سکتا ہے، ایک انسان کی قیمت ایک شادی ہو سکتی ہے، ایک انسان کی قیمت جو ہے وہ پوری زندگی وہاں پہ رہا ہے۔ البتہ یہ چیزیں ضروری ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان کو استعمال نہیں کریں گے، اس کو کمائیں گے نہیں تو یہاں آزاداری کے لیے بھی نہیں آ سکیں گے، گاڑی نہ ہو، پیٹرول نہ ہو تو۔ اسی لیے اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ یہ جو سجایا ہے ارد گرد یہ بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ کماؤ، راہ خدا میں خرچ کرو۔ امیر المومنین کو یا امام سجاد کو جو غریب دکھاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے امیر تھے، کماتے تھے لیکن راہ خدا میں دیتے۔ آج جو تشیع باقی ہے ان تمام مظالم کے باوجود ان کے کام تھے، باغوں میں جا کے رات دن کام کرتے تھے۔ ممکن نہیں ہے کوئی انسان متقی اور پرہیزگار ہو وہ غریب بچے، وہ پھٹیچر باقی رہے، وہ دوسروں کا محتاج رہے۔ باقی بعض اوقات حالات پیش آتے ہیں لیکن اکثریت کی بات یہی ہوتی ہے کہ علی اور آل علی کے ماننے والے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے جو ہے اپنے جو ہے دور نہیں بھاگتے ہیں، وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ذمہ داری اور مسئولیت کو قبول کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ اور محمد علیہ محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اب خدا نے یہ توفیق دی ہے، اس نعمت پہ شکر بجا لانا چاہیے پروردگار۔ دیکھیں یہاں مجالس میں جب بھی کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، نماز کا سورہ وہی ہوتا ہے جو آپ سب کو معلوم ہے۔ امام حسین کے مجالس میں آپ آئیں گے تو اکثر واقعات وہی ہوتے ہیں، مصائب وہی ہوتے ہیں جو پچھلے سال لوگ نے سنا یا سال بھر سنتے ہیں۔ اس تکرار سے مومن کا دل اس لیے نہیں اکتا جاتا ہے کیونکہ کچھ لینے کے لیے آتا ہو، کچھ بننے کے لیے آتا ہے۔ ان اصول و ضوابط کے تکرار سے سوچتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے کیا میں ان اصول و ضوابط پہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اس وقت دنیا کے اندر دو ہی تو ہیں، یا عقل فطرت سلیم کو چھوڑ کر اپنے مرضی کی طرف گئے ہیں، جاہ و جلال اور مقام کے پیچھے گئے ہیں،
اور شیطان کے راستے کو اختیار کیا ہے. کچھ لوگ فطرت سلیم کے پیچھے چلتے ہوئے اور راہ حق کے پیچھے چلتے مظلوموں کی امداد کے لیے پیچھے جاتے ہیں, مظلوم کی حمایت کے لیے اپنا سر اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ نہیں, دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی ہوں حل میں مزید کے چکر میں ہوتے ہیں. اسی لیے کل جہنم میں بھی کہیں گے خدایا حل میں مزید, ڈالنے کے بعد جتنے جہنمی ہوں گے اس میں ڈالنے کے بعد کہیں گے کہ خدایا, پروردگار عالم کہے گا کہ حلم تلأتی, کیا بھر گئی؟ کہتے ہیں حل میں مزید, خدایا اور بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں پر ہمارے برادران کہتے ہیں کہ خدا جو اپنی ٹانگ لے کے جائے نعوذ باللہ, پھر اس کو کہ جہنم چیخ کے گئی, نہیں نہیں نہیں, کب تو بس بس. تو یہ ایک عقیدئی جو ایک روایات ہیں جن کو شاید ان کے بھی اچھے افراد اس کو نہیں مانتے ہوں گے, کیونکہ خدا کی کوئی ٹانگ تو نہیں ہوتی. خدا کا کوئی جو ہے عضو یا وجود, یا خدا کرسی پہ سرما لگا کے اور جو ہے اس کے جو ہے خدا کی جو زلفیں لٹک رہی ہوں اور آ کے جو بیٹا ہر شب جمعہ آتا ہے فلاں عرش پہ بیٹھتا ہے اور عرش الہی خدا کے وجود سے ہلتا ہے. اگر ادھر آ گیا تو ادھر کدھر خدا چلا جائے گا. تو خدا کو نہ محدود کر سکتے ہیں, نہ خدا کی مثال دے سکتے ہیں, نہ اس کو سرما لگوا سکتے ہیں, نہ اسے کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں. تو اگر اسی لیے عقیدت سیکھنا ہے, توحید سیکھنا ہے, تو اہل بیت اطہار کے دروازے اور اس گھرانے سے ہم توحید سیکھ سکتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز, بس ہم نے اپنے آپ کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے عزاداری سید الشہداء میں اپنا رول ادا کریں. یہ ایک مہم اور ضروری مسئولیت اور ذمہ داری ہم سب کے ہاتھ میں, ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی جگہ میں کوئی آدمی 60 دن 40 دن جس ممبر کے نیچے بیٹھے سنے اور اس کے بعد نماز کی طرف نہیں جاتا ہے, تو اس کا مطلب نصاب میں تو کمزوری نہیں ہے, قرآن و اطاعت میں, بس کمزوری ہے سننے والے اور بولنے والے میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں سب شامل ہے, خطیب بھی شامل ہے اور سننے والے بھی شامل ہے. ہر سننے والا آدمی اگر کسی جگہ جاتا ہے, سننے کے لیے جاتا ہے, اس کی توجہات یہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ لے کے آؤں. معلومات تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی لے سکتے ہیں, آپ گوگل صاحب سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن مانوی تربیت جو چینجنگ ہے, جو اندر اس حرارت کی وجہ سے انسان ذمہ داریوں کو نبھانے کے عہد کر کے نکلتا ہے, اس ماحول کو دیکھ کر اس ماحول کے اندر جو خدا کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اسے لینے کے لیے آپ آن لائن سنیں گے تو ہو سکتا ہے معلومات ملے, لیکن جو مسجد کا ثواب ہے, جو امام بارگاہ میں مومنین کے حضور میں جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر کچھ ایام میں کچھ نفحات ہیں, کچھ حالات ہیں جس کے اندر انسان کی جان میں تبدیلی آتی ہے. اور اس جان میں تبدیلی, اس میریکل کو آپ خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں کیا تبدیلی آئی. ان حسین کیست, یہ حسین کون ہے کہ عالم ہمیں دیوانہ ہے اس, یہ کیا انچ شمیس کہ عالم ہمیں پروانے اس, وہ سارے پروانے کی طرح اس چراغ ہدایت کے ارد گرد گھومتے ہیں. لیکن ہر بولنے والا, ہر ممبر والا آدمی اگر صحیح مواد دے اور صحیح سم کی طرف متوجہ کرے تو یہ سارے پروانے واقعاً جو ہے پوری دنیا میں اپنا رول ادا کریں گے. اور جہاں جائیں گے کہیں گے یزیدیت یہ ہے, حسینیت یہ ہے. اور جہاں جہیں جگہ میں, جس فیکٹری میں, جس جگہ, جس تجارت میں, جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, دور سے مشخص ہوگا یہ کردار کے ذریعے سے یہ حسین کا ماننے والا ہے, یہ امام صادق کا ماننے والا ہے, یہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے. یہ کمال ہے, زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا, عمل سے کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو یہ سید الشہداء کی مجلس سے ہم لے کے جا سکتے ہیں, یہاں پہ چارج ہو سکتے ہیں, یہاں عہد کر سکتے ہیں, یہاں قرآن و اطاعت کو اپنے لیے جو اختیار کر کے عہد کریں کہ آئندہ اگلے سالوں تک یہ کیسے ممکن ہے. خدا کا بھیجا ہوا کلام, اللہ رحمان اور رحیم کا بھیجا ہوا کلام قرآن کریم, اتنے کم کتاب ہے, اگر ایک ایک صفحہ بھی پڑھیں, ایک ایک آیت بھی پڑھیں تو 2-3 سالوں میں, 1 سال میں, 6 مہینے میں ہر انسان جتنا ٹائم دے تو اسی حساب سے ختم ہوتا ہے. لیکن ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں, نہ قرآن کا دورہ ہوتا ہے, نہ نہج البلاغہ کا دورہ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہر خطیب جو آ کے بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں واہ واہ, اس کے لیے بھی واہ واہ, اس کے لیے بھی واہ واہ. وہ آ گیا, اس نے جو جج تھا, جج نے کورٹ کے اندر جو فیصلہ سنا رہا تھا, 2 آدمی آئے تو اس کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو, تو اس نے اپنا مدعا پیش کیا, تو آگے اس نے کہا آپ ٹھیک فرما رہے ہو, آپ صحیح بول رہے ہو.
اور دوسرے والے نے اپنا مدعا پیش کیا تو کہا آپ بھی صحیح کر رہے ہو. تیسرے آدمی کو غصہ آیا, اس نے آ کے کہا کہ تم کیسے جج ہو, اس کو بھی صحیح کہا اس کو بھی صحیح کہا. تو اس نے کہا تم بھی صحیح کہتے ہو. کہا اس نے کہا تم بھی صحیح کہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یا ادھر کا ہونا یا ادھر کا ہونا ہے. ایسا نہیں ہے تھوڑا سا یزیدیت مکس ہو جائے, تھوڑا سا حسینیت ہو, تھوڑا سا رضی اللہ, وہ بھی رضی اللہ, وہ بھی رضی اللہ, تو اس کے نتیجے میں ہاں کسی کا احترام ہونا چاہیے, لیکن دو حصے ہیں, یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکس ہو, تھوڑی سی حسینیت ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ بھی چل جائے گا. یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے قبر میں دو حالتیں ہیں, یا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ تھوڑا سا حساب کتاب ہوگا تھوڑا سا حساب کتاب نہیں ہوگا, نہیں. یا انجل آسگارڈ آئیں گے, ہم سے پوچھ گچھ ہوگی, یا بالکل نہیں ہوگا. اگر ہونے کی صورت میں صحیح طریقے سے ہوگا. اسی لیے مومن کبھی بھی اپنے اعمال میں سستی نہیں دکھائے گا, دین پہ نادین کے اوپر ڈٹا رہے گا, استقامت کے ساتھ عمل کرے گا, جس کے نتیجے میں قبر میں ٹھیک ٹھاک انداز میں جواب دے گا, دل و جان سے کہے گا میں حسینی ہوں. کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, ملکات خود امٹ آئیں گے, ملکات خود ابھر کے آئیں گے, وہ اگل لے گا, کہے گا کہ میں حسینی ہوں. لیکن اگر جس نے دنیا میں فقط لکلکے لسانی تک قرآن کا نام لیا ہو, فقط لکلکے زبانی تک یہ کہا ہو, تو وہاں نام نہیں آئے گا. کہیں گے آپ زندگی میں کسی اور کے نقش قدم پہ چل رہے تھے, زبان سے فقط کہتے تھے. اسی لیے سید الشہداء کہتے ہیں الدین لائق علی السنتہم اذا محصوا بالبلا قل الدیانون. دین ان کے زبانوں پہ چرختی ہے, چرخش کرتی ہے, آتی ہے, لکلکے لسانی ہے, لیکن جب کسی جگہ میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, دیندار بہت کم بچ جاتے ہیں. اسی لیے برادران یہ مجلس عزاء سید الشہداء دیندار بنانے کے لیے ہیں, عزادار بنانے کے لیے ہیں. یہ 10 دنوں کے اندر انسان اتنا چارج ہو جائے, سارے سال بستر ایسے انداز میں چلے کہ اس بوئے حسینی اس کے بدن سے آئے, قرآن و اطرت کا ایک نمائندہ بن کے پھر اسے کہتے ہیں حسینی. نہیں کہ دنیا پہ جہاں جائے شر پھیلائے, جدھر جائے شر پھیلائے. تو فارسی میں کہتے ہیں شر من رسان از خیر, تو جو ہے کہتے ہیں خیر نہیں پہنچا سکتے تو حد اقل ہمیں شر مت پہنچاؤ. ایک حسینی جو عزادار سید الشہداء رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے عوام اللہ حسین کے لیے سینہ زنی کی ہو, اور اس کے لیے رویا ہو, گریہ کیا ہو, اور پھر باہر جا کے فوراً پہلے کی طرف مڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ہم نے اس عزاداری میں قدم نہیں رکھا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بار بار دے دی جاتی ہے, اس ٹوکری کی طرف مت بنو کہ ٹوکری کو پانی میں ڈالنے سے کیا ہو جاتی ہے, پانی بھر جاتا ہے, جب ٹوکری نکالتے ہیں تو پانی جو ہے خالی ہو جاتا ہے. نہیں, عزادار مومن یہ ہوتا عہد کرتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. برادران, اس کا سب سے پہلا اثر اپنے گھر اور اپنی جان سے ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا کہاں سے؟ اگر ہم ہر وقت تسبیح لے کے بھی کہیں آیا ایمان ہے, تو ایمان کے تقاضے کیا ہیں, ایمان کو کہاں سے نافذ کرنا ہے. صرف بولنے کے حد تک نہیں رہنا چاہیے. اگر کراتی والی بات کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آتا ہے, ہمارے خطبہ جو ہے ہمارے مومنین کو عالم فرود میں, ملکوت میں, لاہوت میں, عرش میں ہی, برہان میں, نور میں ہی رکھتے ہیں, زمین میں لاتے ہی نہیں کہ زمینی حقائق کو سمجھیں. اہل ابو تراب کے ماننے والے ترابی بن کر زمین سے نماز پڑھ کر قرآن سمجھ کر خود معراج تک پہنچ جاتے ہیں. صلوات اللہ محمد و آل محمد. برادران, بس ہر انسان اپنی ظرفیت کے حساب سے یہاں سے سمیٹے گا, یہاں سے لے گا. قرآن کریم اور اہل بیت یہاں پہ ملیں گی. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سلطان النصیر, کسی ایسے کو بنا جو میری مدد کر سکے. رسول اللہ نے امیر المومنین کو سلطان النصیر مانگا, جناب ابو طالب سلطان النصیر بن گئے, جناب خدیجہ کبریٰ سلطان النصیر بن گئی. ان کی مدد سے اسلام پھلا پھولا اور پھیلا. اسی طریقے سے ایک عزادار کو اس دنیا کے گہما گہمی سے, اس گٹا ٹوپ اندھیرے سے دنیا میں چمک دمک ایسی ہے مومنین, ہر آدمی کو اس کے حساب سے آ کے شیطان شکار کرتا ہے. وَكَذَلِكَ, اس آیت کو سنے غور سے, وَكَذَلِكَ, ایسا نہیں کہیں کہ فقط شیطان حضرت آدم علیہ السلام یا حابیل اور قابل کے پیچھے لگا تھا. نہیں, ہمارے پیچھے بھی ہے.
قرآن میں آیات ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ وَكَذَلِكَ دو آیات ہیں. دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ ہر نبی اور نبی کے ظاہر ماننے والوں کے لیے شیاطین الانس بھی ہے. انسانوں کے شیاطین بھی ہیں, توجہ یا نہیں ہے؟ شیاطین الانس یعنی انسانوں, وہ شیاطین الجن, شیاطین جن بھی ہیں. تو ان کا مقابلہ کرنا اس سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا بری باتوں سے, غلط چیزوں سے, غلط افواہوں سے ایسا پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان دشمنیاں ڈالتے ہیں, دو لوگوں کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں, ایک اپنے مقصد کے لیے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو خون کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں انسان کو ڈٹ کر اپنے ہدف کو آگے بڑھانا ہو تو حسینیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اور کس طریقے سے مدد مانگنی پڑے گی؟ وہ دعا, کون سی دعا؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. برادران, ہر زیارت میں جاتے تو پڑھتے ہیں نا, تقریباً اکثر زیارتوں میں معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں باہر جاتے وقت یہ لکھا ہوا ہے, اور تمام ائمہ کے اس میں ایک اور دعا ہے یا ایھا العزیز. کسی امام کے معصوم کے اس میں جاؤ تو جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے جو پڑھا تھا وہ یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا بمضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. جب بھی عزاداری سید الشہداء میں آئے, سید الشہداء کو واسطہ کہیں یا سید الشہداء یا ایھا العزیز, اے اللہ کے عظیم ترین ہستی, اے وسیلہ یا وسیلتن عند اللہ, اے خدا کے چنے ہوئے مجتبی اور مرتضی اور مصطفیٰ ہستیوں, اے محمد کے نور انوار محمدی, آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں. مسنا واهلنا الضر, ہم مشکلات میں ہیں, دنیا کے امتحانات میں ہم گر جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, بہت سے اوقات ہم ڈگمگا جاتے ہیں, خدایا ہمارے ہاتھوں کو تھامو. یہ آیات ہیں, یہ دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے اندر نورانیت اور مضبوطی لا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, یہ عزاداری سید الشہداء سلطان النصیر ہے. علامہ حضرت عباس کے ذریعے سے ہم عہد کر سکتے ہیں. اے ابو الفتح, دیکھیے اگر صرف ہم ان کو یعنی نشانیوں کے طور پر مانے, رسم و رواج, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے اب حج پہ جاتے ہیں, وہ صفا اور مروہ کے درمیان پھریں گے اور دیکھیں گے نہیں کہ صفا اور مروہ کا اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا تھا, حجر اسود کے بارے میں بیک گراؤنڈ میں کیا تھا, شیطان کو پتھر مارتے وقت اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا, کیا چیز ہے, اس ہدف کو نہیں سمجھیں گے. تو اگر نماز میں بھی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, اٹھک بیٹھک ہے لیکن نماز نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے عزاداری سید الشہداء میں جب انسان اس توجہ کے ساتھ آئے, بہت مہم نقطہ ہے, اس توجہ کے ساتھ آنے کے بعد انسان کہے کہ خدایا مجھے خالی نہ لوٹانا اس محرم میں, خدایا مجھے کچھ دینا ہے. وہ معرفت کب دکھاؤ گے؟ کچھ جھلک دکھاؤ. البتہ الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں, آپ کو چنا گیا ہے, آپ لوگوں میں آمدگی اور زمین ہے, ہموار ہے, تب آئے ہیں. اگر آنے کے بعد اگر اسے ہم کیش نہ کریں, اس کو ہم جو ہے ثابت نہ کریں, اس میں مضبوطی نہ لائیں, پھر نقصان ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ہم اس کے ذریعے سے اپنے لیے سلطان النصیر مانگ سکتے ہیں, عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے. برادران عزیز, قرآن اور اہل بیت, بس اس نقطے کے ساتھ میں جو ہے اپنے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. بہت خوبصورت نقطہ ہے, اس کی طرف آپ لوگ غور سے دیکھیں. یہی چیزیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں. جب قرآن و اطرت چھوڑ کر گیا ہے تو خدا نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب ہم اگر اس نقطے کو پڑھتے ہیں تو فقط جو ہے شیعہ سنی وہابی اور اس کو ذہن میں لاتے نہیں, ہم خود بھی تمام تر مومنین وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے ساتھ جس رنگ و نسل کے ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, جس جگہ میں بھی ہے, پکڑو, تھامو, ہولڈ کرو. کس کو؟ خدا کی رسی کو تھامو. کیا کوئی خدا کی رسی ہے؟ یعنی خدا کی رسی جیسے ہمارے پاس جو رسی ہیں اسی طرح کوئی رسی ہے کہ جس کو پکڑیں گے؟ نہیں. اس کو حدیث ثقلین میں ہمیں سمجھایا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. یہ ہے رسی خدا کی. اس رسی کو تھامیں گے تو اس رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ معمولاً بہت کم کوئی آدمی جو ہے برابر میں ہوں, عرض میں ہوں, کسی کو رسی دے کے کھینچ رہے ہوں گے, بہت کم
ہو سکتا ہے کسی جگہ میں کوئی گرا ہو، کوئی کچھ ہو، لیکن وہاں بھی رسی اس وقت استعمال کی جاتی ہے کسی کو بچانا ہو، کسی کو کھینچنا ہو، کسی کو قریب لانا ہو. اگر کوئی کسی کھائی سے گرا ہو، اگر کسی کنویں میں گرا ہو تو رسی کو پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ اگر اس کے اندر جان ہو تو اس رسی کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں پکڑ کے ہولڈ کر کے اوپر آ جاؤ. اور رسی جتنی مضبوط ہوگی وہ درمیان میں پھٹ ٹوٹے گی نہیں، جس کے نتیجے میں دوبارہ کنویں میں یا کھائی میں گر جائے گا. نہیں، یہ ایسی رسی ہے کہ جس رسی کے اندر کبھی بھی کیوں عروۃ الوثقی ہے، لم انفصام لہا ہے. یہ عروۃ الوثقی ہے کہ جس کے اعتصام کے نتیجے میں انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. تو ائمہ کے پیروی کے ذریعے سے انسان، قرآن کے اتباع کے ذریعے سے انسان کامیابی کے منزلوں کو طے کر سکتا ہے. اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 آپ اس کی تفسیر کو جا کے پڑھیے گا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. کوئی چیز کائنات میں ایسا نہیں کہ جو ہم نازل کرتے ہیں بہت بلندی سے، بہت پاور فل جگہ سے ایک چیز کو ہم نازل کرتے ہیں تو انسانوں کی سطح فکری اور ان کی کیپیسٹی کے مطابق ہم اس چیز کو ان کی طرف نازل کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. اور اس کے پاس وَعِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس اس کا خزائن، ایک خزینہ نہیں، خزائن ہو، وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں. لیکن جو ہے تجافا اسے کہتے ہیں، تجافا. اگر کوئی چیز ادھر سے نکل جائے، گر جائے، ہٹ جائے تو پیچھے باقی چیز نہیں رہتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں مولانا نصر الدین ایک جگہ میں گئے تھے، چھت سے گر گئے. چھت سے گر گئے اور گرنے کے بعد بہت سخت آواز، خطرناک آواز آ گئی، پورا گھر ہل گیا. تو گھر والے سارے دوڑے دوڑے باہر آ گئے. کہا کہ کیا ہو گیا؟ جب دیکھنے لگے تو اس نے کہا کہ کپڑا گر گیا. تو کہتے کپڑے کی ایسی آواز تو نہیں ہو سکتی ہے، کپڑے کی اتنی آواز نہیں ہو سکتی ہے. کہتے کپڑے کے درمیان میں موجود تھا، ایک آدمی موجود تھا. پہلے اس نے کہا میں نہیں، اپنا آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، کپڑا گر گیا تو کپڑے کے درمیان میں موجود تھا. تجافی یہ ہوتا ہے اگر وہ چھت سے گرا تو اوپر نہیں ہے. لیکن قرآنی آیات کے اندر قرآن نے جہاں سے بھی کوئی چیز نازل کی اس کے اوپر خدا کے پاس خزائن موجود ہیں. ان خزینوں کے اندر، ان خزائن کے اندر، ان برہانوں کے اندر، ان نور کے اندر ایسے مطالب چھپے ہوئے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کرے گا ان انوار قدسیہ کے ذریعے سے اپنے دل کو منور کرتا جائے گا اور ایسے اپنے درجات کو بلند سے بلند کرتا ہوا چلا جائے گا. پھر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا میں رہے گا، اما بنعمت ربک فحدث، لیکن اصل ولایت کی حفاظت میں کسی چیز سے دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھتا ہے. آئیے برادران، اس عزاداری سید الشہداء سے اپنی ذمہ داریوں کو ہم احساس کریں. بہت خوبصورت بحث ہے. شہید رہبر کی ایک کتاب ہے امام حسین کے بازو، ہم رزمان سید الشہداء. کس انداز میں ائمہ کی تعریف اور ائمہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور پھر اس طرح انسان 250 سال ہے، 250 سال والا انسان، اور اس کے حوالے سے ائمہ کی زندگی. ہم میں سے اکثریت کو ائمہ کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہے. بس صرف یہ کہ شہادت کا دن ہے، شہادت دیں گے، ادھر جا کے بریانی کھا کے واپس آئیں گے. اور جو ہے مثلا خطیب جا کے وہ، البتہ وہ سب نہیں، ایسے نہیں ہے، بعض لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گلدستہ سجا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر یہ سید الشہداء کی عظیم دانشگاہ یونیورسٹی جو ہے اس انداز میں آباد ہے، کام کرتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ہدف کی طرف لے جایا جا سکتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر یہ سارے ہدف کی طرف متوجہ ہو تو کبھی بھی مدینے میں دخت پیمبر کا مزار اس طریقے سے ویران نہ ہوتا. برادران، کبھی بھی یوسف فاطمہ امام زمان پردہ غیب میں ہمارے منتظر نہ ہوتے. یہ ساری چیزیں ہیں، ہم میں بڑی کمیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں. اس سے جان لینا ہے، اس سے روح لینا ہے، اس سے چارج ہونا ہے، نورانیت لینی ہے سید الشہداء سے. آئیے اپنے جان کے اندر آج عہد کریں، اے سید الشہداء، اے فرزند رسول، اے دل بند زہرا، اے مظلوم کربلا، اے شہید کربلا، جسے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا علی شیء
فابکی لجدی الحسین. اے ابن شبیب اگر کسی کے لیے گریہ کرنا ہو تو میرے جد امجد حسین کے لیے گریہ کرو، کیونکہ اس کو اس انداز میں ذبح کیا گیا جس انداز میں کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن یہاں بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسے پیاس کے عالم میں نہیں کرتے ہیں، تڑپاتے ہوئے ذبح نہیں کرتے ہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد کسی جانور کا سر بھی، کسی حیوان کا سر بھی نوک نیزے پہ بلند کر کے دوسرے حیوانوں کو نہیں دکھاتے ہیں. یہاں تو فرزند زہرا اور جس کے لیے رسول اللہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اس حسین، اس عظیم ہستی، اس سردار جنت کا سر نوک نیزے پہ بلند کیا. عزاداران سید الشہداء جب مدینے میں جب ولید کا قاصد آیا، کہا کہ دربار میں بلایا جا رہا ہے، تو سید الشہداء جس انداز میں گئے، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کہا مولا نے دربار کے باہر رک جائیں. سید الشہداء کو ابو الفضل عباس بار بار واسطہ دے رہے ہیں، کیونکہ بی بی زہرا مرضیہ کی بیٹی ام المصائب زینب کبریٰ نے یہ کہا تھا ہمیں درباروں سے کوئی اچھی چیزیں نہیں ملی ہیں، اسی لیے میرے بھیا کو دربار اکیلا نہ بھیجنا. اسی لیے مظلوم کربلا مڑ کر کہتے ہیں میرے بھیا عباس، نہ ولید میرا قاتل ہے، نہ مدینہ میری جائے شہادت ہے، اگر میں آواز دوں تو اندر آنا. وہ مکالمہ اور گفتگو ہوئی جس کے نتیجے میں جب امام حسین کی آواز بلند ہوئی، ابن الزرقا اس وقت اس انداز میں شیروں کی طرح ابو الفضل عباس اور بنی ہاشم کے نوجوان مدینے کے دربار میں وارد ہوتے ہیں اور امام حسین کو ایک حالے کے اندر گھیرے میں لے کر امام حسین کو باہر لے کے آتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اے سید الشہداء، جب مدینے میں جب آپ نے پکارا تو یہ اصحاب دوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارد گرد آپ کے دائرہ بنا کر دربار سے نکالا. لیکن عصر عاشوراء کو جب مولا حسین نے آواز دی، ان نوجوانوں میں سے، ان جانثاروں میں سے کوئی بھی نہیں آیا، لاشیں تڑپنے لگی. یا ابو الفضل عباس، تیرا بھائی حسین پکار رہے ہیں. عزاداران سید الشہداء وہ حسین ابن علی جو ماں کے مزار پہ جاتے تھے، جو بھائی حسن کے مزار پہ جا کے زیارت کرتے تھے، مونس و ہمدم تھے، گفتگو کرتے تھے، آج وہ مزار، آج اس قبر اطہر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. مولا حسین جب تیار ہو کے نکلے ہیں، رسول اللہ کے قبر کو الوداع کیا، قبر اطہر مصطفیٰ سے الوداع ہوئے، قبر مطہر بھائی حسن سے الوداع ہوئے. لا الہ الا اللہ. بیٹوں کو ماں سے زیادہ لگاؤ اور رابطہ ہوتا ہے. نہ جانے سید الشہداء نے کس انداز میں بی بی کے قبر اطہر سے الوداع، الوداع اماں، یا اماں اب جا رہا ہوں، لیکن جب واپس تیری بیٹی آئے گی اور میں نہیں آؤں گا. اس انداز میں سید الشہداء تیار ہوتے ہیں. عزاداران سید الشہداء راوی لکھتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ
حسین نکلنے والے ہیں دیکھنے کے لیے کس انداز میں فرزند رسول مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، کس انداز میں ہماری میں بیویوں کو بٹھایا گیا۔ المختصر کچھ بیویاں آئی بٹھائی گئی، لیکن ایک مقدر آئی جس کے لیے سارے اٹھے۔ زانو خم کیا، بعض علماء لکھتے ہیں اب الفضل عباس کا زانو تھا، اور بعض کہتے ہیں بی بی نے کہا امام زین العابدین آگے بڑھتے ہیں، گویا آپ مدینے سے جب نکل رہی ہیں تو وہیں سوار کرائے جب عصر عاشوراء کو جب یہ قافلہ لٹ کر کوفہ کی طرف جا رہا ہو، وہیں رہے جو میرے ساتھ ہوگا۔ علی کی بیٹی کس انداز میں ہماری میں بیٹھی، لیکن جب 11ویں محرم کو کربلا چھوڑنی پڑے گی، سب کو بٹھایا، سب کو سوار کرایا۔ جب خود بی بی کی باری آئی، فنظرت یمینا وشمالا، بی بی دائیں بائیں دیکھتی ہیں، سارے دشمن کھڑے ہیں، وہ جانسار کہاں ہے؟ عباس تیری بہن، آپ کی بہن زینب بے یار و مددگار دشمنوں کے جرمٹ میں پہلی مرتبہ اونٹ پہ سوار ہونا چاہ رہی ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین